إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. تو بات کا گفتگو کا آغاز جو ہے وہ میں اس آیت سے کر رہا ہوں. چھوٹی سی ایک آپ کو میں انٹروڈکشن دے دوں اس سیشن کے لیے جو ہم ابھی یہاں پہ موجود ہیں، کہ اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دے، اور اس دعوت کے ساتھ وہ خود بھی نیک عمل کرے اور اس کا یہ کہنا بھی ہو کہ وہ مسلمین میں سے، کہ میں مسلمین میں سے ہوں. تو دور حاضر میں آپ کو معلوم ہے کہ کافی چیزیں میں ہم مصروف رہتے ہیں، اور اس دوران دینی معاملات اور دینی مسائل کو بھی ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور لوگ مستقل واٹس ایپ پہ یا کالز کر کے سوالات پوچھتے رہتے ہیں. تو جہاں تک مجھ سے بھی یا ہم سے جو بھی اہل علم لوگ ہیں جو تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کو جواب دیتے رہیں. تو کافی اصرار کے بعد جو لوگوں کا تھا کہ ایک ایسی ہماری محفل بن جائے مہینے میں، ہفتے میں یا 10-15 دن میں، کہ جس میں ہم بیٹھ جائیں اور کچھ سوالات جو ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں یا دوسری جگہوں سے ملتے ہیں یا کوئی پوچھتا ہے ہمارے اپنے دماغ میں آتے ہیں، تو اس کے جوابات ہمیں حاصل ہو جائیں. تو کئی موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء مصروف ہوتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے، تو اس کا ایک مخصوص ٹائم رکھ کے ان سوالات کو جمع کیا جائے اور پھر اس کا بیٹھ کے ایک موقع پر جواب دے دیا جائے. تو اسی حوالے سے ہم نے اس چیز کو شروع کیا ہے، خالصتاً اللہ رب العالمین کے دین کی رضا کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر، اور اس کے دین کا جو صحیح فہم اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو ہمیں پہنچایا، اس کو ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اس حوالے سے تو وہ پوچھیں، تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا صحیح طور پہ جواب دیا جا سکے. جی جزاک اللہ خیر. پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے اس نیک کام کے لیے وقت نکالا. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس چند سوالات لوگوں کے آئے ہوئے ہیں جو کہ پہلے سے ہمیں واٹس ایپ پر موصول ہوئے ہیں، تو پہلے ہم ان پر گفتگو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو لائیو کویسچنز ہیں ان تک جو ہے وہ جائیں، اور لائیو جو کوشچن یعنی جو فیس بک پر ہمارے پاس جو ہیں، اور پھر وہ لیکن وہ مقرر وقت میں اگر ہم لوگ اس کو کور کر سکیں تو بالکل ہماری کوشش یہی ہوگی، ورنہ پھر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں جو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلا سوال جو موصول ہمیں ہوا تھا وہ ہے جناب تقدیر کے متعلق، کہ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ ایک صاحب کا یہ سوال آیا تھا جی. تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ کیا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے؟ جی، دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور اس کا کئی موقع پر جواب دیا بھی ہے. اور دیکھیے، تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو کافی ٹپیکل بن جاتا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ والد صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ اس کو ایسے سمجھیں آپ کہ جو لکھا ہے وہ ہم نہیں کر رہے، جو ہمیں کرنا تھا جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھ دیا گیا ہے. وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. تقدیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بتا دیا کہ یہ تمام باتیں ہونے والی میں پہلے سے جانتا ہوں اپنے علم کی بدولت. دعا کا جو معاملہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ انسان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوگا کہ وہ کسی موقع پر اللہ سے دعا کرے گا اور پھر اس کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. اگر وہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے اور یہ اس نے یہ کرنا ہی تھا،
اس کے یہ اس میں موجود تھا اس کے معاملات میں کہ اسے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی اس کی پہلے. دیکھیے تقدیر کا معاملہ ایسا ہے، دیکھیں پہلے اس کو سمجھ لیں کہ ایک شخص جس نے جو کچھ کرنا ہے اس کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے قبل دیکھ لیے. فلاں شخص کی پیدائش ہے اور اس کی تمام، اور اس کو لکھ دیا. یہ اسے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے لکھنے کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا. پھر تو چور جو چوری کرے گا وہ بھی اللہ پہ جائے گا، اور جو غلط کام کرے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ پہ، کہ بھائی لکھا تو ہو رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم بتایا. اچھا یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بیان بھی کیا کہ جو تمہیں مل جائے اس پہ تم اتراؤ نہیں، اور جو تم سے چلا جائے اس پہ تم غمزدہ نہ کرو. یہ کہہ کے اپنے آپ کو جو ہے تم صبر کر لو کہ وہ میرے نصیب میں رہا ہے، میری تقدیر میں تھا کہ میرے ساتھ ہونا ہے. تو یہ اسی میں یہ چیز آتی اس سوال سے ایک سوال اور نکلتا ہے کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، تو جیسے کہ آپ نے خود ہی فرمایا ابھی کہ دعا کا مانگنا بھی تو اس شخص کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے نا، کہ وہ دعا اس موقع پہ کرے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو پھر یہ بات کہنا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے تو پھر ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. ایک ایسا جملہ سا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے وہ مٹ جاتی ہے. اچھا یہ بھی اس میں آپ لے سکتے ہیں بھائی یہی بات لکھی ہوگی کہ مٹے گی اور پھر لکھی جائے گی. یہ بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے نا، اس کو سمجھنا ہی ایک جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ کو کافی وہ چاہیے، کیا کہیں گے اس کو، ذہنی صلاحیت، کہ جس میں آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس پہ کوشش کریں. اس کو آپ ایسا سمجھ لیں. اب جیسے کوئی شخص اسی تقدیر کے حوالے سے چلتے ہیں کہ بھائی جو چوری کر رہا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہی ہے، جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہے، دینا کر رہا ہے وہ بھی لکھا ہی ہے، تبھی ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. تقدیر اللہ کا علم ہے. ایک جملہ میں آپ کو تقدیر اللہ کا علم ہے، اللہ کی منشا نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ چوری کرے. اللہ کا علم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کرے گا تو وہ اللہ نے لکھ دیا. اللہ کی چاہت یا منشا نہیں ہے کہ اسے یہ کام برا کام کرنا ہے. اگر اللہ کی منشا کے مطابق انسان کے عمل ہوں گے تو سبھی جنتی ہیں. پھر تو اللہ تعالیٰ کی چاہت تو یہی ہے نا کہ سب کے سب مجھ سے راضی ہوں، اور پھر جو ہے وہ سب کو جنت بھی حاصل ہو جائے. تو اللہ نے اپنا علم اس سے ظاہر کیا. اسی متعلق ایک دوسرا سوال بھی ایک صاحب کا آیا ہے. بھائی پوچھتے ہیں کہ اللہ نے سب کی تقدیر جب لکھ دی ہے تو پھر ہر کسی کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میں نے آپ کو اس کا جواب دیا نا کہ، اور اس کا جو سورہ واللیل میں اس کا جواب موجود ہی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو شخص متقی ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوگا، نیکی کی چیز کی تصدیق کرے گا، نیک بات کی تصدیق کرے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کے کام آسان کر دے گا. اس کی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کے بعد لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے یا اس پہ وہ عمل کر رہا ہے. کیونکہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتا ہے کہ فَلَا نَتَّقِلُ، کہ ہم اسے بھروسہ نہ کر لیں، جو ہمارا لکھا ہوا ہے بس ہم پھر اسی پہ کریں، ہمارے عمل کو بتاتے ہیں ہم. لیکن پھر بتایا کہ وہ لکھا ہوا ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پھر وہی والی بات، یہ اللہ کا علم ہے بس. تو اللہ نے بتا دیا کہ آج، اچھا آپ اس کو آج دور حاضر کی مثال سے سمجھ لیں. ابھی تک آپ کی سائنس کہاں تک پہنچ چکی، ترقی کری، کہاں تک پہنچ چکی ہے نا، مطلب کچھ سفری جہاز یہ وہ سب کچھ، ساری اپنی آسائشوں کی سارے کام کر لیے انہوں نے جو ان سے ضروری تھا. لیکن اور ابھی تک اس پہ کوشش جاری ہے، جو میں بتا رہا ہوں کہ فیوچر میں کیا ہو رہا ہے. یہ آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی، ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کر سکے کہ جس سے انہیں معلوم ہو سکے کہ کل کیا ہوگا، کل چھوڑیں ایک پل بعد کیا ہوگا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی کے ذریعے 1400 سال قبل ہمیں بتائی کہ جو کل ہونا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ ڈالی. یہ علم ایسا، یعنی اپنا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ علم جتلایا ہے. علم کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے کہ یہ میرا علم ہے. تو اور وہ آج ثابت بھی ہو رہا ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی کی باوجود کوئی شخص اس چیز کو نہیں پہنچ پایا اب تک، کسی ٹیکنالوجی یا مشین تک، کہ وہ کل کی بات یا آنے والی چیز کی بات یا فیوچر کی کوئی بات وہ بتا سکے. جو ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کر کے لوگ چیزیں بتا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی بھی کلائمیٹک کنڈیشن کے حوالے سے کہ کل کا کیا موسم ہوگا، یا بارش آنے کے متعلق جو خبریں دی جاتی ہیں اور وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ کبھی غلط بھی ہوتی ہیں. علم یہ نہیں ہے، علم یہ تو اندازہ ہو گیا نا.
علم تو یہ ہے کہ آپ پکی بات بتائیں کہ بھائی کل اس ٹائم پہ ہوگی بارش, اور وہ بھی اس پہ آپ نے جتنی بار بھی آپ نے یہ ویدر کی کنڈیشنز دیکھی ہوں گی تو اس پہ پرسنٹیج دیکھی ہوتی ہے, تو علم پرسنٹیج پہ نہیں ہو رہا تھا, 70% یا 60% چانسز ہیں, ہوں گے نہیں ہوگی, برف باری کا ہی بتا دیتے ہیں. تو لیکن اس میں ایک آئیڈیا ہی چل رہا ہوتا ہے, کوئی بھی ایکوریسی کے ساتھ نہیں بتا, 100% sure نہیں جی ہوتا ہے. ایکوریسی کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ بارش ہوگی. آپ جیسے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اسی سے ریلیٹڈ میں کر دیتا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ کیا پیدا ہوگا یہ اللہ کے علم میں ہے, لیکن اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے, جی 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 الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی. تو اب تو یہ علم رہا نہیں. بات یہ ہے کہ غیب کیا ہے؟ غیب یہ ہے کہ آپ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے بتائیں. غیب یہ ہے کہ آپ بغیر الٹرا ساؤنڈ نطفہ ٹھہرتے ہوئے آپ بتا رہے ہیں کہ بھائی لڑکا ہوگی لڑکی, یہ ہے کسی میں علم؟ وہ آپ کو آپ کے علم میں ہی ہوگا کہ وہ 4 مہینے کے پروسیس کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے. اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب بتائی ہمیں کہ یہ لکھا ہی اللہ تعالیٰ لکھتا ہی 4 مہینے بعد ہے. فرشتہ جو اس پہ مقرر ہوتا ہے وہ 40 دن بتاتا ہے کہ اللہ اب یہ بوٹی بن گیا, اب یہ لوتھڑا بن گیا, اب یہ ہو گیا, اور 120 دن جب ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ 4 مہینے, پھر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اب اس کا لکھ کہ نر ہوگا یا مادہ ہوگی, اس کا یہ عمر کتنی ہوگی, اس کا رزق کیا ہوگا, نیک بخت یا بدبخت. تو آپ دیکھیں وہی 4, اگر یہ اتنے ہی علم والے تھے تو یہ 2 مہینے بتا دیتے ہیں صحیح کہ جو ہے وہ یہ کیا بننے والا ہے, لڑکا بننے والا ہے لڑکی بننے. لیکن یہ 4 مہینے, اور یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی اللہ کے صحیح بخاری میں کہ وہ 120 دن بعد ہی اس چیز کا جو ہے نا وہ عمل پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا یا لڑکی, اور یہ بھی 120 دن بعد. تو یہ بات تو اللہ نے لکھ ڈالی اور بتا ڈالا, تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلا نا. علم تو یہ تھا, اگر آپ اس سے پڑھ کے آپ کا علم تھا تو آپ 1 مہینے بتا دیتے, نطفہ ٹھہرتے ہی 2 مہینے بتا دیتے. اس سے بہتر تو کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی پھر انسان. ٹھیک ہے. اچھا اگلا سوال بھی اسی سے کچھ متعلق ہے لیکن آپ وضاحت کر دیجیے گا. سوال ہے کہ نیک اور بد کا کیا قصور ہے کہ جبکہ اس کے متعلق پہلے سے ہی فیصلہ لکھ دیا گیا ہے؟ نہیں, پہلے سے فیصلہ نہیں لکھا گیا. پہلے سے میں آپ کو یہ بات آ گئی نا, اللہ نے فیوچر دیکھ کے بتا دیا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے. تو ہاں جی, فیوچر مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بھی تو اس کا لکھ دیا نا. نتیجہ نہیں, نتیجہ اس کا دیکھ کے لکھا ہے نا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے, یہ نتیجہ دیکھ کے لکھا ہے کہ بھائی یہ کرے گا کیا. آپ کی کسی کے اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کے حالات آگے دیکھ لیے کہ یہ بد ہی کرے گا تو اللہ دیکھ دیا کہ بدبخت ہے یہ. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا ہے تو وہ بدبخت بن گیا ہو. تو وہی میں نے آپ کو کہا سارے قاتل, سارے چور, سارے زانی تو مبرہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ اب جو نا میرے ذہن میں چیز آ رہی, لوگ سوال یہ کرتے ہیں تو اللہ کو ضرورت ہی کیا تھی ایک ایسی تخلیق کرنے کی کہ کسی کو جہنم میں بھیجے یا کسی کو جنت میں بھیجے. تو یہ وہ سوالات ہیں اوپر جا کے پوچھ لیں گے اللہ تعالیٰ بھائی کیا ضرورت تھی, کیوں تخلیق کی, کیا ضرورت تھی. تو اچھا پھر اس کی ضرورت کی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے نا کہ اس کو عبادت کی ضرورت تھی. جیسے اللہ نے کہا بھائی میں نے تو اس سے پیدا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, تو اللہ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ عبادت میری کی جائے. اس کے تو فرشتے آپ کو پتہ ہے جو اوپر فرشتے موجود ہیں جو اللہ کی تسبیح اور تمجید اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں. اور بیت المعمور میں جو ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ آتے ہیں اس کے بعد تو واپس بھی نہیں آتے. اتنے فرشتے ہیں کہ جو اس کی اللہ نے ایک ایسی اپنی خلقت بنائی کہ جس کو اختیار دیا. فرشتوں کو اختیار نہیں ہے, فرشتوں کا کام کیا, وہ تسبیح ہی کریں گے, وہ اللہ کے حکم کو مانیں گے ہی مانیں گے. لیکن ایک دوسری جو اللہ کی فرشتے بھی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, جو دوسری تخلیق بنائی اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اب اس کو دیکھتے ہیں کرتا کیا ہے, یہ اس کو دے دیا اختیار دے دیا, اما شاکر و اما کفور. اب یہ دیکھتے ہیں کہ شکر گزار بنتا ہے نا شکر بنتا ہے. اب دیکھتے ہیں اس کے سامنے ہدیناہ السبیلا, ہم نے اس کے سامنے راستے چھوڑ دیے دونوں, کہ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات مانتا ہی نہیں مانتا ہے, اللہ کی تخلیق پہ اللہ کے احکامات پہ چلتا ہے نہیں چلتا. تو یہ یعنی کہ وہ ایک امتحان بنایا یہ. اب جیسے کلاس ٹیچر جو ہوتا ہے وہ امتحان جو لیتا ہے, جو ٹیچر ہوتا ہے آپ کا اسٹوڈنٹ کا, وہ امتحان ان کو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی بچے کو فیل کرنا ہے. میں خود ٹیچر ہوں تو جب میری کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ میں سے کسی کو فیل ہوتا ہوا دیکھوں, لیکن یہ امتحان ہے اس کا, اس میں اس کو پاس ہو کے دکھانا ہے. اور اس آزمائش میں ہم ڈالتے ہیں خود ہی سارے ٹیچرز, پھر مارکنگ بھی کرتے ہیں
کہ تاکہ اس کو بھی اپنا محاسبہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے, وہ کتنا پڑھ رہا ہے, کیا نہیں کر رہا. کبھی بھی کسی استاد کی خواہش نہیں ہوتی ہے وہ کسی اپنے بچے کو فیل کرے. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو آگ میں ڈالنا چاہتا نہیں ہے, لیکن تمہارے کرتوت ایسے ہیں. اب ایک بچہ جو ہے وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھ کے سارا ٹائم برباد کر کے اٹھ کے گھر آ جائے, تو وہ کیسے استاد اس کو کہے گا بھائی کہ میں اس کو فرسٹ پوزیشن لے لوں یا اس کو میں پاس کروں؟ نہیں کرے گا نا. بالکل سیم معاملہ ایسے ہی ہے انسانوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا امتحان میں ابھی. اب وہ کوئی عمل نہ کرے, ساری وہ بدبختی بھی کرے, سرکشی بھی کرے, اور وہ پھر بھی جنت میں جانے کو امیدوار ہو, بھیج سکتا اللہ چاہے تو. اس کے لیے وہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی روک لگا لیں, لیکن طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی منشا نہیں ہے, لیکن ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق, فیصلہ جو ہوگا تمہارے اعمال کے مطابق. لیکن اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے نا کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, غالباً حدیث یا آپ اسی بتائیں گے, کہ ایک انسان عمل کرتا رہتا ہے اپنی پوری زندگی, لیکن اس کا خاتمہ اس کے برعکس ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا خیر پر اگر خاتمہ نہیں ہوا لیکن اس نے اپنی پوری زندگی بہت اچھے سے گزاری ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تقدیر اس پر غالب آ گئی. تو یہ معاملہ تو پھر بالکل ایسے ہی ہو گیا نا کہ وہ اس کے لیے جو پہلے سے فیصلہ ہوا تھا وہ اس پر چلا گیا. دیکھیں یہ جملے کی وجہ سے پریشانی ہے, بس ایسا ہے نہیں, جملے کی وجہ سے. حدیث میں بھی الفاظ نہیں ہیں تقدیر غالب آ گئی. صحیح ہے. جملے کی کیا کہیں گے تبدیلی کی وجہ سے وہ ایک آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوئی. بات یہ ہے کہ اس سے ثابت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں نا, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس پہ بتایا ہے, جو ہمیں سمجھنا, جو ہم سمجھنے والے ہیں, سمجھنا میں چاہیے, وہ یہ ہے کہ ان میں اس نے کیا کیا. یہ چیز پھر ہم کہہ رہے ہیں یار تقدیر غالب آ گئی, اس سے ساری زندگی اچھا مر گیا, لیکن آخر میں جو نا وہ اچھا. اس کی وجہ بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ بھی ہوتی ہے, اس کی وجہ, اور اس کی میں آپ کو یعنی ایک ایسا عمل اس کا آخری میں ایک آخری عمل اس سے ایسا ہو گیا کہ جس سے اس کی ساری جنگ اور ساری نیکیاں سب برباد ہو گئی. تو جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ اسی فرمایا اللہ کے انما الاعمال بالخواتیم, خاتمے پر آخر پہ جو نا عمل ہے وہ ہوئی. کبھی ایک اتنا بڑا عمل اس سے ہو جائے کہ وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے. اچھا اس کے برعکس جو برا سارے عمل کرتا رہا, لیکن آخر میں اس شخص نے کلمہ پڑھا, جیسے وہ یہودی بچہ جو خدمت کرتا تھا آپ کی, اس نے کبھی کوئی نیکی کی نہ کوئی عبادت کی نہ کوئی عمل کیا, لیکن اس کا کیا ہوا, اس نے آخر میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا, اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچا لیا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال ہے, یہ ابھی تک آپ سارے جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں واٹس ایپ والے؟ جی یہ اس میں سے ایک مزید سوال ہمارا رہ گیا تھا. اس میں یہ ہے کہ کیا قرآن پر عمل کافی نہیں, حدیث پر عمل کیوں ضروری ہے جبکہ اس میں کافی اختلاف پائے جاتے ہیں؟ تو تھوڑا اس کی وضاحت کریں. لیکن نکالنے پہ آئے تو پھر قرآن میں بھی نکال سکتے ہیں. نہیں, جو مطلب اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو جتنے بھی مسالک ہمارے سامنے موجود ہیں قرآن پر وہ سب متفق ہیں اور یکجا ہیں. حدیث کے بھی ہیں سوائے ایک فرقے کے. اچھا میں آپ کو اسی میں کہہ رہا ہوں, دیکھیے الزامی جواب کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسیھا نأتی بخیر منھا, کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے یا ہم آپ کے ذہن سے اس کو بھلا نہیں دیتے, مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت دیا. سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اللہ کا علم تو ناقص نہیں ہے, اللہ کا علم محدود نہیں ہے, لامحدود ہے. تو ایسی آیت اللہ پیشی ہی کیوں کی کہ جس کو منسوخ کرنا تھا, یا ایسی آیت اللہ نے قرآن مجید میں ڈالی کیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہی کیوں کی جس کو بیان ہی نہیں کرنا تھا. تو اگر اعتراض مطلب میں کہہ رہا ہوں ایک معترض چاہے تو وہ جیسے ایتھیس ہوتے ہیں وہ اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں بھائی کہ ضرورت کیا تھی. تو اس طرح جو آپ کہہ رہے ہیں نا حدیث میں اختلاف ہوتا ہے, تو اختلاف ہوتا ہے بالکل روایات میں, اس کی طرح وہ پورا ایک علم ہے. عمل ضرور قرآن کافی کیوں نہیں, اگر قرآن کافی ہوتا عمل کے لحاظ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کوئی مقصد نہیں رہتا. وہ تو آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی فرشتے کے ہاتھ بھی قرآن مجید بھیج دیتا, کسی غار سے نکال کے دے دیتا قرآن مجید, یا ایک شخص آتا قرآن مجید تھما دیتا کہ اللہ کی طرف سے اس پہ عمل کرا جائے. بس نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے, اور جتنا آپ قرآن پڑھیں تو اس میں پھر فاتبعوا لعلکم تہتدون, نبی کی پیروی کریں آپ تاکہ وہ تمہیں ہدایت نصیب ہو, اس رسول کی اطاعت کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یہ قرآن مجید نے کہا نا کہ آپ کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. تبھی یہ قرآن مجید کی آیت پہ عمل کر رہے ہیں نا. آپ کی حدیث کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا اس پہ عمل کیا, اسے کر کے دکھایا, آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا,
تو اس پہ ہم عمل کر کے جو ہے قرآن مجید کی آیت پہ ہی عمل کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت میں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہی کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میری زبان سے جو ان ہوا الا وحی یوحا کے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں اپنی وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی زبان سے جو بات جو بھی کہہ رہے ہیں خواہش سے نہیں کہہ رہے، وہ وہی کی جا رہی ہے. تو آپ کی جتنی بات کی، آپ جو بیان کر رہے ہیں یا جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ معاملہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے، من جانب اللہ ہے. اور قرآن اور بھی آیتیں دے سکتا ہوں میں، تو اس میں نزل علی محمد وهو الحق من ربہم والی جو آیات ہیں، اور اس طرح کی کافی آیات آپ کو مل جائیں گی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر جو ہے وہ ذکر یہ نازل کیا تاکہ آپ اس کی تشریح کریں، آپ اس کو بیان کر کے دیں. اچھا، فیس بک پر ایک بھائی نے سوال کیا تھا، لائیو کوسچنز آئے ہوئے ان کے، سکتات کے حوالے سے کہ نماز میں سکتے کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس بات کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دیا ہے؟ یہ مطلب کہ حکم دیا کہاں، مطلب یہ یہی سوال کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا حکم ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ سکتے کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے؟ دیکھیے اس کا میں آپ کو تھوڑا شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ویسے تو اس پہ ہماری پمفلیٹ بھی موجود ہے کتاب میں، اس کے مسائل کے جوابات بھی موجود ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، جو صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اچھا، پھر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ہمارے دوسرا ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ ان دونوں چیزوں میں جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ پھر اس کی تطبیق یہی ہے، اور وہ ملتی بھی ہے حدیث کے ذریعے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سکتات دیا کرتے تھے. اور اس کے حکم کے ہمیں ایسے، جیسے ابو داؤد کی حدیث ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ایک دفعہ پڑھائی تو آپ نے ہم سے پوچھا کیا تم کچھ پڑھ رہے تھے؟ ہاں اللہ کے نبی، ہم آپ کے ساتھ قرات کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا تبھی تو میں کہوں کہ کوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو نا مجھے مشکل ہو رہی ہے قرات کرنے میں، تو تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے. تو اس سے بعض لوگوں نے لیا کہ بھائی سورہ فاتحہ تو قرات کے دوران بھی پڑھنی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا لب لباب امام بہقی کی کتاب کتاب قرات خلف الامام جو ہے نا، اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام جو ہیں وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تو ہم خاموش ہو جایا کرتے تھے، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو ہم سورہ فاتحہ پڑھ جاتے. پورا موقع محل پوری وضاحت کے ساتھ بات واضح کر دی اس حدیث نے کہ وہ لوگ آپ کی موجودگی میں، آپ کی اقتداء میں جب وہ نماز ادا کیا کرتے تھے تو وہ اسی طریقے سے پڑھتے تھے کہ جب آپ خاموش ہوتے یعنی گویا کہ آپ سکتہ دیتے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، اور جب آپ قرات کرتے تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے، پھر جب آپ خاموش ہوتے تو پھر وہ لوگ سورہ فاتحہ پڑھ جا کرتے تھے. تو اس کا سیاق و سباق، موقع محل، ساری چیزیں پھر مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے محترم، جزاک اللہ خیر. آج کے لیے اتنا ہی جو ہمارے سوالات موصول ہوئے تھے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ مزید لوگوں کے سوالات کو جو ہے وہ پورا کیا جائے. چلیں ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر.